جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کا منہ کھل جاتا ہے، اس کے دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ انسان کی روح انسان کے پیروں سے نکلتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے۔ جب انسان کی روح دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب انسان پہلی بار دنیا میں فرشتوں اور شیطانوں کو دیکھتا ہے۔ ایک طرف شیطان اس کے کان میں مشورے دیتا ہے اور دوسری طرف اس کی زبان سے اس کے اعمال کے مطابق الفاظ نکلنے لگتے ہیں۔ اگر انسان نیک ہوتا ہے تو اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، اور اگر انسان بدکار ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، تو اس کا دماغ عجیب سی ہیبت کا شکار ہو جاتا ہے اور شیطان کے مشورے کو قبول ہی کر بیٹھتا ہے۔ جوانو، جب انسان نزاع کے عالم میں مبتلا ہوتا ہے، جب روح آدھی اندر ہوتی ہے آدھی باہر ہوتی ہے، تو اس وقت انسان کو تین ہیبتیں نظر آتی ہیں۔ ایک، مرنے والے کو ملک الموت نظر آتا ہے۔ اگر وہ نیک بندہ ہوتا ہے تو ملک الموت اس کے پاس اچھی صورت لے کے آتا ہے، خوبصورت شکل لے کے آتا ہے۔ لیکن اگر وہ گنہگار بندہ ہوتا ہے، بدکار ہوتا ہے، سیاکار ہوتا ہے، تو ملک الموت اس کے پاس ڈراؤنی صورت لے کے آتا ہے۔ دوسرا، مرتے وقت انسان ان دو فرشتوں کو بھی دیکھتا ہے جو ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہمارا نامہ اعمال لکھ رہے ہیں۔ مرتے وقت انسان ان دونوں فرشتوں کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مرتے وقت یہی دونوں فرشتے انسان کی آنکھوں کے سامنے آتے ہیں۔ اگر مرنے والے کا شمار نیک بندوں میں ہوتا ہے، اللہ کے محبوب بندوں میں ہوتا ہے، تو یہ فرشتے اس سے مخاطب ہو کر یہ مجدہ سناتے ہیں کہ جزاک اللہ خیرا، جزاک اللہ خیرا، اے مرنے والے خدا تیرا بھلا کرے، خدا تیرا بھلا کرے کہ ہمارے سامنے تو نے بہت سی بندگی کی ہے، تو نے اللہ کو بھی راضی کیا، اس کے رسول کو بھی راضی کیا، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھتا رہا، اللہ کو راضی کرتا رہا، اس کے رسول کو راضی کرتا رہا۔ اے اللہ کے نیک بندے، خدا تیرا بھلا کرے۔ اور اگر مرنے والا نیک بندہ نہیں ہوتا، گنہگار ہوتا ہے، بدکار ہوتا ہے، سیاکار ہوتا ہے، تو یہی دونوں فرشتے اس سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے نادان، لا جزاک اللہ خیرا، حق تعالی تیرا بھلا نہ کرے، نہ کرے، نہ کرے، اس لیے کہ تو نے ہمارے سامنے بہت سے گناہ کیے، بہت سی تقصیریں کی، مظلوموں پر ظلم کرتا رہا، غریبوں کا حق مارتا رہا، مسجد کے نزدیک نہ گیا، قرآن کے قریب نہ گیا، ساری زندگی شیطان کی پوجا کرنے میں گزار دی، ساری زندگی غفلت میں گزار دی۔ اے مردود انسان، خدا تیرا بھلا نہ کرے، خدا تیرا بھلا نہ کرے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مرتے وقت انسان کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اس نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے یا دوزخ ہے۔ جو شخص نیک ہوتا ہے، متقی پرہیزگار ہوتا ہے، تو اسے ملک الموت کہتا ہے کہ اے خدا کے دوست، خدا کے حکم سے میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اور اگر کوئی گنہگار بندہ ہوتا ہے، سیاکار بندہ ہوتا ہے، تو ملک الموت اسے کہتا ہے کہ اے خدا کے دشمن، میں خدا کے حکم سے تجھے دوزخ کی بشارت دیتا ہوں۔ جب مرنے والا دوزخ کی بشارت سنتا ہے تو اسے خوف اور رنج کے ملے جلے جذبات گھیر لیتے ہیں، نزاع کی سختی بڑھ جاتی ہے اور وہ سسک سسک کے پانی مانگتا ہے کہ مجھے پانی دو، لیکن زبان ہلنے سے قاصر ہو جاتی ہے، اس کی روح آدھی اندر ہوتی ہے آدھی باہر ہوتی ہے، کہتا ہے ہائے یا اللہ، او مجھے موت دے دے، مجھے موت دے دے۔ قصہ مختصر کہ اس گنہگار بندے کی روح بڑی ہی سختی سے نکلتی ہے۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص دنیا سے نہیں نکلتا جب تک وہ یہ جان نہ لے کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم ہے۔ مرنے والے کے لیے بات یہ بھی ہے کہ اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ میرا اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ جوانو، دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، دنیا سرائے فانی ہے، ہم نے یہاں سے ایک نہ ایک دن کوچ کر جانا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی محض ایک کھیل تماشا ہے۔ ابن آدم میرا مال، میرا مال، میرا مال کرتا رہتا ہے، مگر اے ابن آدم،
تیرا مال صرف وہی ہے جسے تو نے کھا کر ہضم کر لیا، تیرا مال صرف وہی ہے جسے تو نے پہن کر بوسیدہ کر دیا اور صدقہ دے کر ساتھ لے گیا، بس یہی تیرا مال ہے۔ میاں زیادہ ہائے ہائے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے دنیا سے کیا سروکار، دنیا کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی سوار گرمی کے دنوں میں سفر کرے اور کسی درخت کے سائے میں کچھ دیر آرام کرنے کے بعد سوار ہو کر چل دیے، دنیا کی مثال تو یہی ہے۔ ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ حضور کیا قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ کوئی اور بھی اٹھے گا؟ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں، وہ شخص جو رات دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا رہتا۔ انسان کمزور پیدا ہوتا ہے مگر طاقتور ہوتے ہی خود کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ ہاں کمزور پیدا ہوتا ہے مگر 4 دن کی مہلت پا کر حضرت انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ جب انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے پھر اسے اتنا پتہ بھی نہیں رہتا کہ مٹی کا کھلونا جیتے جی تو بہت شور مچاتا ہے لیکن جب مرتا ہے تو مر ہی جاتا ہے۔ اے حضرت انسان، تیرے غرور کی اوقات تو بس اتنی سی ہے کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپا تھا، اور جب تو دنیا سے گیا تھا مرا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپ کر تجھے رخصت کیا تھا۔ تو غرور کس بات کا کرتا ہے؟ نہ جسم تے ڈا نہ جان تے ڈی، اے ترکا رب رحمان دے اندر حکم بغیر تو بے وس ہی، اے فیصلہ پڑھ قرآن دے او میرے جسم تے میری مرضی ہے، اے وہم گمان انسان دا ہے، اور تیری روح شاکر مالک دی تیرے ڈھانچہ قبرستان دا ہے۔ تو جہاں کہیں چلا جا تیرے ڈھانچہ قبرستان کا ہی ہے، تو جہاں کہیں دوڑتا بھاگتا چلا جا تو نے آخر آنا قبر میں ہی ہے، تیرا آخری ٹھکانہ قبر ہی ہے۔ موت کی دبوچ میں تو نے آنا ہی آنا ہے، موت کی گرفت میں تو نے آنا ہی آنا ہے۔ جب انسان کو پتہ بھی ہو کہ میں نے مرنا تو ہے ہی، پھر انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ پھر حضرت انسان کو شیوا نہیں دیتا کہ میں آخرت کے لیے کچھ اکٹھا نہ کروں۔ وہ ایک بزرگ تھا، فقیر تھا، وہ اپنے کندھے کے اوپر ایک چادر رکھ کے جا رہا تھا، اتنے میں ایک چور دوڑتا ہوا آیا، اس نے اس فقیر کی چادر چرائی، چادر لے کر بھاگ گیا۔ اب چور چادر لے کے اس طرف بھاگ رہا تھا، ساتھ میں ایک قبرستان تھا، اس فقیر نے کیا کیا، قبرستان کی طرف دوڑ لگا دی۔ کسی نے دیکھا، پوچھا بابا جی تیری بھی عجیب کہانی ہے، اور تیری چادر لے کر چور اس طرف بھاگ رہا ہے، تو قبرستان کی طرف کیوں بھاگ رہا ہے؟ اور چور اس طرف بھاگ رہا ہے، تو بجائے چور کے پیچھے بھاگنے قبرستان کی طرف کیوں بھاگ رہا ہے؟ یہ سن کر اس فقیر نے کہا میاں یہ چور جہاں مرضی آئے چلا جائے، آخر اس نے آنا تو قبر میں ہی، جب یہ قبر میں آئے گا تو میں اسے پکڑ لوں گا۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، اور کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ اسے ہر کوئی یار مسافر ہے، کوئی اج چلیا تو کوئی کل چلیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک خادم آیا کرتا تھا، وہ آ کے صرف اتنا کہتا، یا حضرت موت کو کبھی نہ بھولنا، موت کو یاد رکھنا۔ سیدنا عمر فاروق اس کو وظیفہ دیا کرتے تھے، تنخواہ دیا کرتے تھے، وہ خادم روزانہ آ کے یہی کہتا، اس کی ڈیوٹی یہی تھی کہ روزانہ آ کے کہتا، یا حضرت موت کو کبھی نہ بھولنا، موت کو یاد رکھنا۔ ایک دن حضرت کو کسی نے کہا، یا امیر المومنین آپ کی داڑھی مبارک کا ایک سفید بال نکل آیا، ایک بال سفید ہو گیا۔ یہ خبر سنتے ہی آپ کانپ اٹھے۔ اسی شام کو یہی خادم موت کی خبر دینے آیا تو حضرت نے فرمایا، میاں آج کے بعد مجھے موت کی خبر دینے تو نہ آنا۔ اس نے کہا، حضرت مجھ سے کوئی گستاخی تو نہیں ہوگی؟ آخر کیوں مجھے نوکری سے نکالا جا رہا ہے؟ آخر کیوں مجھے نوکری سے نکالا جا رہا ہے؟ یہ سن کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگ گئیں۔ آپ نے داڑھی مبارک پہ ہاتھ پھیرا، ایک سفید بال نکالا، سفید بال نکال کر بولے، میاں اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو مجھے یہی سفید بال بھی چین سے نہیں بیٹھنے دے گا، اب تو یہی سفید بال بھی مجھے موت کی خبر سناتا رہے گا، مجھے تڑپاتا رہے گا۔ امیر المومنین ہے، 24 لاکھ مربع میل کا شہنشاہ ہے، داڑھی کا ایک سفید بال جو نکل آیا ہے
تو آپ نے موت کو قریب پایا ہے ہماری تو ساری کی ساری داڑھی سفید ہو گئی۔ اور جوانوں، آج تک ہم نے موت کی پرواہ کیوں نہ کی، آخرت کی فکر کیوں نہ کی؟ وچ گناہ دے عمراں گزری، داڑھی ہو گئی چٹی، چوری یاریدہ مال کھا کے عادت بن گئی مٹھی، لٹیندی اگڑیندی کہیں نہ ڈٹھی، اجڑیندی ہر کہیں ڈٹھی، پروفیز میاں پتہ میرے لسی جداں آسی